معرفت مومنٹس کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، کیونکہ میں آخر میں اسی ہی کا تو بندہ ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہو ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کیے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود ہی سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلادی مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح بقبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کرو اور بتاؤ کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنی شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے، اور وہ اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان کو ٹچ کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیواری تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کہا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائی عظیم میں دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو رائے حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ قہقہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین اور نہ ہی کوئی فقیر تھا۔ ذوالقرنین کو ان کی یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنی حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں
اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے، مگر تم جیسی سہلی اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہے سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہے؟ جس پر نمائندے قوم نے بتایا کہ ایسا ہم نے قصدن کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمیشہ دلوں میں باقی رہے۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے دروازوں پہ لاک کیوں نہیں ہے؟ جس پر نمائندے نے بتایا کہ ہم میں سے کوئی بھی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہاری یہاں امراء کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے جواب دیا کہ ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے بتایا کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ جس پر ذوالقرنین نے بعد میں پوچھا کہ تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے بتایا کہ ہمارے یہاں لوگ جو دنیاوی سلطنت ہے اس میں سے کسی کو رغبت ہی نہیں ہے۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ تو نمائندے نے کہا کہ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا تم میں مسکین فقیر کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے بتایا کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی درست مزاج اور تند خو کیوں نہیں ہے؟ تو جس پر نمائندے نے بتایا کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ تو نمائندے نے کہا تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ تو نمائندے نے بتایا کہ ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ تو نمائندے نے بتایا کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ تو نمائندے نے بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے تو ان سے بھائی چارہ کرتے۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں۔